ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کریں، کالعدم کمیٹی کے مسلح جتھوں کا سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملہ۔ ایسے میں انتشاری کمیٹی نے راولاکوٹ میں شہری آبادی کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مسلح جتھوں کا پولیس اور رینجرز پر جدید ہتھیاروں سے اور گولہ باری کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ بزدلانہ کارروائی میں رینجرز کا ایک اہلکار شہید ہوا ہے جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا ہے۔ فائرنگ کا مقصد عوام کو اشتعال دلانا اور دھرنے میں جان پیدا کرنا تھا۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر دیں، کالعدم کمیٹی کے مسلح جتھوں کا سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملہ۔ انتشاری کمیٹی نے راولاکوٹ میں شہری آبادی کو فائرنگ کا نشانہ بنایا ہے۔ بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ ایک جانب کہا جاتا ہے مذاکرات کی باتیں کی جاتی ہیں، دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو ان کے رویے ہیں وہ سامنے آتے ہیں، تو مذاکرات تو پھر نہیں ہو سکتے اس طریقے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت افسوسناک ہے یہ واقعہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن میں بول نیوز پہ پہلے بھی یہ بات کر چکا کئی دنوں سے کہ یہ معاملات جو ہے اصل میں بلوچستان میں جس طرح سے سبورژن کیا گیا، لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا گیا، یہی کام خیبر پختونخوا میں اور اب مقبوضہ کشمیر کے ذریعے تو بھارت براہ راست جو ہے وہ سرحد پہ بیٹھا ہوا ہے، تو کشمیر کو وہ کیسے چھوڑ دے گا۔ میری پارٹی تحریک جوانان کشمیر اس ٹائم پہ الیکشن لڑ رہی ہے، راولاکوٹ سے ہمارے امیدوار کھڑے ہیں، اور میں پہلے بھی مطالبہ کر چکا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے اندر ایک ہمیں جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے پتہ چل جائے گا، طے ہو جائے گا کہ جو حکومتی سطح کے اوپر وعدے تھے وہ کہاں تک وفا ہوئے اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہاں کہاں بد عہدی کی، دونوں چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اسی طریقے سے جو جہاں سیٹوں کا معاملہ ہے تو سیٹوں کے معاملے پہ آپ ریفرینڈم کرا لیں، یہ ایک جمہوری عمل ہے اور میرے خیال میں اس سے بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو پاکستان کی نشستوں سے لوگ جیت کے آتے ہیں، مین منسٹریز ان کو مل جاتی ہیں جو کہ بمشکل 1000، 1500، 2000 ووٹ لے کے جیتتے ہیں، جبکہ جو لوگ وہاں 50-60 ہزار ووٹ لے کے جیتتے ہیں ان کو جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں لایا جاتا۔ تو یہ ظاہر ہے دل آزاری اس میں لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو ایک میرے خیال میں ایک بڑا وضاحت ہے، ریفرینڈم کروا لیجئے۔ لیکن جہاں ابھی تعلق ہے، میں دیکھیں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خدا نخواستہ مسلح معاملات کی طرف لے جانے کی کوشش ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بھارت اس میں براہ راست انوالوڈ ہے، اس کے اندر اسرائیل انوالوڈ ہے، لیکن ان سب کے باوجود ایک بات ہے، دیکھیے کہ صدر زرداری صاحب پوری دنیا میں دورے کرتے ہیں، کبھی چین جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو وہ کیوں نہیں آتے؟ بلاول صاحب جو ہے وہ کیوں نہیں جا رہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کو آزاد کشمیر کے اندر حکومت کہیں بھی نظر نہیں آتی؟ مفلوج ہو کے رہ گئی ہے حکومت، آزاد کشمیر میں ناکام ہے۔ ان کے وزیر اعظم جناب بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن بطور ایک ایڈمنسٹریٹر وہ فیل ہو چکے ہیں، اس لیے وہ وہاں آپ دیکھیں بلوچستان میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے۔ بلوچستان کا حال میرے سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہتر جانتی ہیں۔ سندھ کے اندر دہشت گردی دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ کشمیر کا حال آپ کی ٹی وی اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں جہاں ابھی ان کی حکومت ہے، کشمیر میں آگے یہ الیکشن کا باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، لیکن حالات سازگار ہوں گے تو وہ پھر طریقہ کار آگے بڑھ سکے گا نا؟ جی بالکل، الیکشن 27 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہوا ہے، لیکن وہ الیکشن کیسے ہوں گے آپ مجھے سمجھائیں نا، کہ یہاں فائرنگ ہو رہی ہے، یہاں دھرنا چل رہا ہے، اتنے دن سے عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان جو ہے وہ دھرنے کے اندر بیٹھے ہیں۔ کیا سارے کے سارے بھارتی ایجنٹ بن گئے ہیں؟ بھارتی ایجنٹ نہیں ہیں، ہاں ان میں سے کچھ لوگ ضرور ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اگر 10% درمیان میں لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں انفلوئنس ضرور ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن کیا باقی 90% جو بچے اور عورتیں اور بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، کیا وہ بھی سارے کے سارے یہ نکل گئے ہیں؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں تھے جنہوں نے پاکستان کی خاطر جانیں دی؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں تھے جنہوں نے کھالیں کھچوا لی اپنی؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں تھے جنہوں نے آج بھی آزاد مقبوضہ کشمیر کے اندر ہم ہیں پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے کہ نعرے لگاتے ہیں، جو آج بھی اپنے شہداء کو پاکستانی پرچم میں دفن کرواتے ہیں؟ تو ان کی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایک معاملہ گڑبڑ ہے۔
میرے خیال میں ہر چیز کو سیاست کے رنگ میں نہیں دیکھنا چاہیے. یہ سیاست جو ہے یہ ریاست کو کھا رہی ہے. یہ نظام جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے. لیٹس بی آنےسٹ اباؤٹ اٹ. روزانہ آپ بلوچستان میں آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ہمارے بہادر افواج جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں, روزانہ شہادتیں دے رہے ہیں اللہ کے بندے, لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں سیاستدان کدھر نظر آ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی یہ کشمیر کے اچھا معاملے عبد کے الحمید گل اوپر صاحب ساتھ ہی رہیے.